بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے مسائل چل رہے، اس کا 5ویں نمبر چپٹر ہے آج۔ اس 5ویں نمبر جلسے میں آگے 8ویں نمبر بحث میں میراث کی جو سبب ہے اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے میراث کا جو سبب ہوتا ہے، سبب وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی دوسری چیز تک پہنچ جائے۔ سبب کبھی حصی ہوتی ہے جس رسی کے ذریعے ہم کیا کرتے کسی چیز تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی معنی ہوتی ہے جس سے علم ہے، اس کے ذریعے سے ایک آدمی خیر تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اصطلاح میں سبب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ موجود ہونا تو اس کی وجہ سے وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کا وقت آ جائے نا تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی تو وقت کا آنا اس کے لیے سبب ہے، اگر نہ آیا ہو تو وہ چیز بھی موجود نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور علاقہ تعلق دونوں معنوں میں یعنی لغوی اصطلاحی میں یہی ہے نا کہ سبب کے ذریعے سے چاہے وہ لغوی معنی کے طور پر لے لے اصطلاحی معنی کے طور پر، اس کے ذریعے سے دوسری چیز تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لغوی معنی تھوڑا عام ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کو شامل ہے، اور اصطلاحی معنی میں سبب جو ہے وہ یہاں پر خاص معنی میں ہم ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میراث ایک انسان کو دوسرے سے ملتی ہے، یہ 3 وجہ سے ہیں۔ ایک وجہ ہے نکاح، نمبر 2 ولا، نمبر 3 نسب۔ ان 3 وجہ سے انسان کو میراث مل جائے، اگر بس اس کی بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے یا اس کو ولا حاصل ہے اور وہ کبھی ہے نہیں پہلے تھا، اور تیسری چیز کیا ہے نسب، کہ اس کا بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے وغیرہ۔ یہ جو ہے صاحب الرحبیہ جیسے کہتے کہ اسباب میراث الورا ثلاثہ کل یفید ربہ الوراث وہی نکاح وولاء ونسب ما بعدہن للمواريث سبب۔ یعنی سبب میراث جو ہے 3 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نکاح ہو، نمبر 2 ولا، نمبر 3 نسب۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے میراث ملتی ہیں۔ نکاح کا کیا مقصد ہے وہ تو عام معنی میں ہم کو معلوم ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے شریعت کے مطابق ایک مرد اور ایک خاتون کا رشتہ طے ہو جائے، اس کو نکاح بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نکاح سبب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ دیکھیں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر بیوی وفات ہو جائے تو شوہر کو آدھا حصہ ملتا ہے جب بچے نہ ہو، جب بچے ہو تو پھر چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر وفات ہو جائے تو پھر بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے اس صورت میں جب بچے نہ ہو، اگر بچے تو پھر 8واں حصہ ملتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا رشتہ ازدواجی کب ختم ہوتے ہیں؟ مثلا طلاق ہو جائے، طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتے، طلاق بائن پڑ جائے، طلاق بائن کی صورت میں چاہے عدت گزری ہو یا نہ گزری ہو رشتہ ختم، میراث نہیں ملے گی۔ اگر طلاق رجعی ہو اس صورت میں شوہر وفات ہو چکا تھا اور عدت نہیں گزری تھی تو بیوی کو میراث ملے گی، ہاں اگر 3 مہینہ گزر جائے اس کے بعد میراث نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا سبب ہے محترم حضرات ولا، ولا نصرت کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک عصوبت ہے جیسے عصابہ ہوتی اسی طرح سے کہ معتق کیا کرتا ہے اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے۔ یہ اسلام کے شروع زمانوں میں تھا، پہلی صدیوں میں، پھر بعد میں ختم ہو گیا
کہ موتق کیا کرتا ہے اپنے عتیق پر جو اس کا غلام ہوتا ہے اس کو عتق کر دیتا ہے، من آزاد کر دیتا ہے۔ یہ مسئلے جو ہے ابھی فی الحال ہے بھی نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے قول سے ثابت ہے کہ انما الولاء لمن اعطى، اگر ایک آدمی نے غلام کو آزاد کر دیا تو اس غلام کے پاس جو مال ہے وہ آباد ہو گیا، تو اس کا مال جو ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ جس نے آزاد کیا ہے۔ اور یہ والا جو ہے 5 قسم کے لوگوں کے لیے ثابت ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خود کسی غلام کو آزاد کرے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد، یا اس کے عصبہ ہو، عصبہ بنفسی ہی مراد ہے، عصبہ بالغیر اور مع الغیر اس میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا اس آزاد کرنے والے کا کیا ہو، آزاد کرنے والا ہو پہلے، یا اس کا والد ہو یا دادا وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور جن لوگوں پر اس کی ولا ثابت ہوتی ہے، یعنی جن سے میراث ملتی ہے آدمی کو، یا تو یہ ہے جس غلام کو آزاد کیا ہے وہ، یا اس کا بچہ ہو، یا اس نے آگے کسی کو آزاد کیا، ٹھیک ہے نا، اس کا بچہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ کچھ رشتوں تک جاتا ہے۔